افطار کی دعا اس طرح کرے، بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ افطار کی دعا، اس دعا کا ترجمہ ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم اے اللہ، لک صمت میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت اور تیرے دیے ہوئے رزق پر میں نے افطار کی، تقبل منی میرے روزے کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ دیکھیے، یہ افطار کے وقت کی دعا ہے۔ آپ افطار کر رہے ہو، رمضان کے روزے کی افطار کر رہے ہو یا نفل روزہ رکھے ہو اور اس کی افطار کر رہے ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے، یہ جو دعا ہے، یہ پوری دعا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں جو افطار کے موقع پہ جو دعا آئی ہے وہ دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ حدیث سے ثابت ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ حدیث میں بس یہ دعا آتی ہے، اس دعا کے یہ الفاظ ملتے ہیں افطار کے وقت پڑھنے کی۔ باقی یہ جو اس سے پہلے بسم اللہ لکھا ہوا ہے اور بعد میں تقبل منی انک انت السمیع العلیم جو لکھا ہوا ہے، یہ سب اضافہ ہے۔ یہ بعد میں بزرگوں نے اضافہ کیا ہے، علماء کرام نے اضافہ کیا ہے، اور یہ اضافہ محدثین کے نزدیک جائز ہے، کر سکتے ہیں اگر ان الفاظ کا معنی اچھا ہو اور شرعی حکم سے اگر وہ ٹکراتا نہ ہو، اس کے خلاف نہ ہو، تو اس طرح کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ بہت ساری دعائیں ملتی ہیں جس میں بزرگان دین نے اضافہ کیا ہے، جس طریقے سے حج کے موقع پر بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اس میں کچھ اضافہ الفاظ کا اضافہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں بھی کچھ الفاظ کا اضافہ ملتا ہے۔ تو محدثین کے نزدیک اگر یہ الفاظ کا جو اضافہ ہے اس کا معنی صحیح ہو، شریعت کے حکم سے نہ ٹکراتا ہو، تو یہ اضافہ کرنا جائز ہے۔ تو اسی طریقے سے اس دعا میں بھی اضافہ ہے۔ تو یہ دعا اضافہ مطلب یہ جائز ہے، آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو اس پوری دعا کو اس طریقے سے پڑھیں، یا پھر جو حدیث میں ثابت ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا صرف آپ اس کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی الگ الگ الفاظ کے ساتھ افطار کے وقت کی دعا ملتی ہے، جیسے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اس کے علاوہ اور بھی الگ الگ الفاظ سے ملتے ہیں۔ تو جتنی بھی دعائیں ہیں الگ الگ الفاظ کے ساتھ، وہ سب صحیح ہے، ان میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ کو صحیح لگے، جو آپ کو یاد ہو، آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر چاہے تو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت تو صرف اتنا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو باتیں تھیں یہ محدثین نے کہا ہے کہ یہ اضافہ درست ہے، جائز ہے۔ تو اس اعتبار سے بہت سارے الفاظ جو دعا کے جو الفاظ حدیث میں ملتی ہے اس میں کچھ اضافہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، بزرگان دین نے اور علماء کرام نے کی ہے، تو یہ جائز ہے۔ باقی جو بھی دعا، کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں اس موقع پر۔ جو بہت ساری دعائیں ہیں، جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کو صحیح لگے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک بار پھر سے دیکھ لیجیے اس دعا کو، افطار کی دعا اس طرح کرے، بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔